میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ انسان اگر ہمت نہ ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیوں نہ کہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ وقت، موسم اور لوگ، سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مفلسی وہ واحد مسلک ہے جس میں آپ بھوکے کے سامنے محرم کی نیاز، ربیع الاول کی شیرنی، رجب کے کنڈے یا تبلیغی جماعت کی دال کی چپاتی رکھ دیں تو وہ بنا سوال کیے چپ چاپ کھا لے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ساری عمر حج کرنے کا شوق رہا، مگر جب بھی پیسے جمع کرتے کسی نہ کسی جہاد میں صرف کر دیتے اور کہتے یہ رقم مسجد اقصیٰ کی آزادی پر قربان۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے آخر کار 50 سال کی عمر میں مسجد اقصیٰ کو 12 لاکھ یہودی اور عیسائی فوج سے آزاد کرایا۔ آپ ایک عظیم سلطان اور مجاہد رہ چکے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کے انتقال کے بعد آپ کے گھر سے صرف ایک تلوار اور 47 درہم برآمد ہوئے، جس سے سلطان کی تدفین بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ قاضی نے آپ کے کفن اور تدفین کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے تھے۔ اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دنیا میں ایک ایسا وائرس بھی ہے جو کئی سالوں سے کروڑوں لوگوں کو مارتا چلا آ رہا ہے، اور اس وائرس کا نام ہے بھوک، اور اس کی ویکسین ہے کھانا۔ لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، کیوں نہ کہ یہ وائرس امیر لوگوں کو نہیں مارتا۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہا میں سوکھی روٹیاں کھاتے، تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ تھامس ایڈیسن کو اسکول میں بے حد سست کا خطاب ملا تھا۔ اس کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ وہ اتنا بدھو ہے کہ کچھ سیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تھامس ایڈیسن نے جب بجلی کا بلب بنایا تو وہ کامیابی سے قبل 2000 دفعہ ناکام ہوا۔ جب اس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے شاندار جواب دیا کہ میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 1999 ایسے طریقے دریافت کر لیے ہیں جن سے بلب نہیں جلتا۔ ایک دن ایڈیسن اسکول سے آیا۔ اس نے ماں کو ایک پرچہ دیتے ہوئے بتایا کہ استاد نے تاکید کی تھی کہ صرف ماں کو دینا۔ ماں نے پرچہ کھولا اور زاروں قطار روتے ہوئے بلند آواز سے پڑھنے لگی، تمہارا بیٹا جینیس ہے، جبکہ ہمارے اسکول میں اتنا اچھا کوئی استاد نہیں جو اس کی تربیت کر سکے، اس لیے اسے خود ہی پڑھاؤ۔ بہت عرصہ بعد جب ایڈیسن کئی ایجادات کر چکا تھا، اس کی ماں فوت ہوئی تو اسے ماں کے کاغذات میں ایک پرانا پرچہ ملا۔ کھولا تو وہی پرچہ تھا جو اسکول والوں نے دیا تھا۔ نمناک آنکھوں سے وہ پرچہ پڑھنے لگا، تمہارا بیٹا ذہنی معذور ہے، ہم اسے اسکول میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، بے شک تھامس ایڈیسن ایک ذہنی معذور بچہ تھا جسے اس کی ہیرو ماں نے جینیس بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔